اندھی وفاداری حقیقت کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے۔ ضمیر ایک آواز کا نام ہے جو اتنی باریک ہوتی ہے کہ اس سے روکنا بہت آسان ہے، لیکن اتنی واضح ہوتی ہے کہ اس سے نظر انداز کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ اگر آپ کی خوشی کسی اور کے مطمئن ہونے سے جڑی ہوئی ہے تو آپ ہمیشہ درد میں ہی رہو گے۔ تقدیر وہ زبردست قوت ہے جو آنکھ والے کو اندھا اور عقل والے کو بے وقوف بنا دیتی ہے۔ ہمیشہ ایسی عورت کی قربت تلاش کرو جس کے آنچل سے ادب کی خوشبو آئے۔ درخت پر بیٹھا پرندہ ٹہنی کے ٹوٹنے سے ڈرتا نہیں ہے، کیونکہ اس کا بھروسہ درخت پر نہیں اپنے پروں پر ہوتا ہے۔ قدرت نے دماغ کو دل سے اونچی جگہ دی ہے، اس لیے جذبات ہر حالت میں عقل کے تابع ہونا چاہیے۔ کسی انسان سے اتنا ہی لگاؤ رکھیں جتنا آپ اس کی علیحدگی یا نفرت کا دکھ برداشت کر سکیں۔ کسی کے سامنے مظلوم بننے سے تکلیف برداشت کر لینا 1000 گنا بہتر ہے، کیونکہ اس سے آپ کی عزت نفس قائم رہتی ہے۔ لوگوں کے لیے ایک راز بن کر رہیں تاکہ کوئی آپ کو تکلیف پہنچانے کا سوچ بھی نہ سکے۔ اپنی زندگی کے دائرے کو اتنا محدود رکھو کہ کوئی بآسانی اس میں داخل نہ ہو سکے، تاکہ تم اپنی ذات کو اذیتوں سے محفوظ رکھ سکو۔ آپ کی بات کا وزن چاہے زیادہ ہو یا کم، لیکن ہمیشہ اہل حق کے ترازو میں ہونا چاہیے۔ دنیا میں ایک ہی شخص ایسا ہوگا جس نے کبھی ناکامی کا ذائقہ نہ چکھا ہو، اور وہ ایسا شخص ہے جس کا کوئی ہدف نہیں ہوتا۔ کچھ دروازے جن کا کھولنا آپ کو زخمی کر سکتا ہے، انہیں بند رکھنا بہتر ہے۔ گفتگو اس سے کرو جو آپ کا احترام کرتا ہو، مشورہ اس سے کرو جو آپ سے محبت رکھتا ہو، اور ہمسائیگی اس کی اختیار کرو جو آپ جیسا ہو۔ جب جذبات انسان پر قابض ہوتے ہیں تو انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ہر وہ چیز جس کی مقدار بڑھ جائے وہ سستی ہو جاتی ہے۔ عزت نفس کی بہترین شکل وہ خاموشی ہے جو آپ عین اس وقت اختیار کرتے ہیں جب لوگ آپ سے دھماکہ خیز جواب کی امید کر رہے ہوں۔ راستے فقط گزرگاہ ہی نہیں ہوتے، گواہ بھی ہوتے ہیں۔ منہ پر تعریف کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ پیٹھ پیچھے برائی کرنا چھوڑ دی جائے۔ اگر آپ کسی کا چراغ بجھا دیتے ہیں تو یاد رکھیں اس سے آپ کے چراغ کی روشنی زیادہ نہیں ہوگی۔ جس نے ایک بار تم پر احسان کیا ہو وہ کبھی تمہیں نقصان پہنچائے تو اس کے احسان کو یاد کر کے اسے معاف کر دو۔ تمہارے پاس آواز ہونے کا کیا فائدہ جب تم اس وقت خاموش رہتے ہو جب تمہیں خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ لوگوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ ہر کوئی اپنے عیب چھپا کر رکھتا ہے۔ کوئی بھی انسان مکمل طور پر درست نہیں ہو سکتا۔ جن سے ہمیں لگاؤ ہوتا ہے ہم ان کی خوبیاں، اور جن سے بیزاری ہو ان کی خامیاں تلاش کرتے ہیں۔ لوگ آپ کو آپ کی خامیوں سے خریدتے ہیں اور سوچ سمجھ کر آپ کو بیچتے ہیں۔ دوست، کتاب، راستہ اور سوچ غلط ہوں تو انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ عقل مند دماغ خیالات پر تبادلہ خیال کرتے ہیں، ذہین دماغ واقعات پر تبادلہ خیال کرتے ہیں، اور چھوٹے دماغ لوگوں پر بحث کرتے ہیں۔ غلط راستہ اکثر خوبصورت ہوتا ہے مگر کبھی صحیح منزل کی طرف نہیں لے جاتا۔ ٹھوکر وہی کھاتا ہے جو راستے کے پتھر نہیں ہٹاتا۔
تنہا بیٹھے ہوئے سب سے تکلیف دہ چیز ان آوازوں کا زیادہ واضح سنائی دینا ہے جو آپ کے اندر ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی ٹھوکریں اچھی ہوتی ہیں، ایک تو راستے کی رکاوٹیں پتہ چل جاتی ہیں، اور دوسرا سب سے بڑھ کر سنبھالنے والے ہاتھوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ اگر زندگی کبھی روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں کبھی مت بھولنا جنہوں نے کبھی آپ کے اندھیرے شیئر کیے تھے۔ علم کا حصول ایک سفر ہے، یعنی کوئی مقام نہیں، اس لیے اگر آپ یہ بات سمجھ جاتے ہیں تو پھر تھکن کا شکار ہونے سے بچ سکتے ہیں۔ ترتیب بہت ضروری ہے، چاہے پھر زندگی کی ہو یا کسی کام کی، کیونکہ ترتیب کے بغیر سب الجھ جاتا ہے۔ جہاں کہیں گفتگو کا لباس تنگ پڑنے لگے تو وہاں خاموشی کی چادر اوڑھ کر گزارا کر لینا چاہیے۔ جس نے آپ کو اپنے دل سے اتار دیا ہو پھر کبھی اس کے دل میں اترنے کی کوشش نہیں کرنا۔ زوال چاہے دن کا ہو یا کسی بھی عروج کا، ہمیشہ اداس کر جاتا ہے۔ زندگی میں اچھے برے دو طرح کے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ اچھے لوگ ہماری طاقت بن جاتے ہیں اور برے لوگ ہمیں مضبوط بناتے ہیں۔ عجیب فلسفہ ہے کہ لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی خاموش کرا دیتے ہیں۔ اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے گھیر لیں جو ناممکن کو ممکن بنانے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ صرف احساس بدلتے ہیں، ورنہ محبت اور نفرت دونوں ایک ہی دل سے ہوتی ہیں۔ کچھ باتوں سے لا علمی ہی بہتر ہوتی ہے، کیونکہ معلوم ہونے پر ہم دکھ کے دریا میں اتر جاتے ہیں۔ جب آپ کو اپنی ذات کی قدر و قیمت کی پہچان ہو جاتی ہے تو آپ کے بارے میں کچھ بھی کہا جائے آپ کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ زندگی کا سب سے خوبصورت جذبہ دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کرنا ہے۔ شک کے مقامات کو پہچانو تاکہ تم اس کے ذریعے یقین کے مقامات کو پہچان سکو۔ آزمائشیں کتنی ہی طویل کیوں نہ ہوں، صبر کے سلے ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔ کچھ احساسات ان الفاظ کی طرح ہوتے ہیں جنہیں لکھا جاتا ہے لیکن بولا نہیں جاتا۔ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں، جس نے ان پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے انہیں اپنے سر پر سوار کیا وہ ان کے نیچے دب کر مر جائے گا۔ میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ کسی کے بغض اور حسد کا علاج نفرت کی بجائے دو چیزوں سے کرو۔ حسد اور بغض رکھنے والے شخص کو ہمیشہ اپنی کامیابی سے شکست دینا، کیونکہ نفرت کرنا تمہارے لیے نقصان دہ ہے، جبکہ تمہاری کامیابی ان کے حسد اور بغض دونوں کا علاج ہے۔ لکھنے والے ہمیشہ سچ نہیں لکھتے، بعض اوقات وہ اس لیے کچھ ایسے جھوٹ یا بے بنیاد دلاسے بھی لکھ ڈالتے ہیں تاکہ لوگ جینا نہ چھوڑیں اور دنیا کی رنگینیوں کی تلاش نہ چھوڑیں۔ خاک سے بنے انسان میں اگر خاکساری نہ ہو تو اس کا ہونا یا نہ ہونا بھی خاک ہی ہے۔ زندگی میں کبھی کسی کو مسترد نہ کریں، کیونکہ اچھے لوگ ہمیں خوشیاں دیتے ہیں اور برے لوگ تجربہ دیتے ہیں، دونوں زندگی میں ضروری ہیں۔ زندگی میں کی گئی غلطیاں آپ کو سوچنا، بولنا اور سمجھنا سکھا دیتی ہیں۔ کسی کی بد اخلاقی سے دل برداشتہ ہو کر اپنے اخلاق کو نہیں گرانا چاہیے، کیونکہ یہ بزدلی اور کمظرفی کی علامت ہے۔ اخلاق کی دولت کو حاصل کرنے والا کبھی مفلس نہیں ہوتا۔ وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ خوبصورت لوگ لازمی نہیں کہ اچھے ہوں، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ اپنے حال پر ہمیشہ مطمئن رہیں، کیونکہ دوسروں سے اپنا موازنہ کرنا سکون کو چھین لیتا ہے۔